السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کے طرف۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ ساتھ میں تھے۔ ایک بوڑھی اماں تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام مالک تھا۔ وہ بوڑھی اماں بھی اپنے لڑکے کو تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ جنگ کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیں، اس جنگ کے اندر وہ مالک شہید ہو گیا۔ اس بوڑھی اماں کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا۔ بوڑھی اماں کا ایک ہی لڑکا تھا، نہ آگے نہ پیچھے کوئی خدمت گزار کوئی نہیں، لیکن تمام صحابہ کے دل پہ غم ہویا۔ نبی افسوس میں ہے کہ اس بوڑھی اماں کو ہم کیا جواب دیں گے، اس کا ایک ہی لڑکا تھا، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ خیر، جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی جنازے کی نماز پڑھی، ان کو دفنایا، سننا۔ لیکن جب تمام صحابہ گھر لوٹے، وہ بوڑھی اماں کو پتہ چلا کہ صحابہ لوٹ کے آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اب میرا بیٹا مالک بھی آئے گا، میں بیٹے سے ملوں گی، بیٹے کو خوشخبری دوں گی، میرا بیٹا نبی کے ساتھ جنگ میں سے واپس آئے گا۔ بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لے کے، ایک ڈنڈا کا سہارا لے کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جو بھی صحابہ آتے وہ بوڑھی اماں پوچھتی میرا بیٹا مالک کہاں، لیکن تمام صحابہ خاموش ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس اماں کا بیٹا مالک اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اس اماں کو ہم کیا جواب دیں؟ اگر ہم اسے کہیں کہ تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس اماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تمام صحابہ خاموش ہے۔ وہ بوڑھی اماں بار بار پوچھتی ہے، ہر صحابہ سے پوچھتی ہے ارے میرا بیٹا مالک کہاں، لیکن کوئی صحابہ بتانے کے لیے تیار نہیں، ہر صحابہ چل رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے۔ بوڑھی اماں خوش ہوئی، کوئی بتائے نہ بتائے یہ آخری نبی آ رہا ہے، یہ نبی مجھے ضرور بتائیں گے، اللہ کے نبی ضرور بتائیں گے، یہ صحابہ مجھے بتاتے نہیں۔ اللہ کے نبی قریب آئے، وہ بوڑھی اماں کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا بیٹا مالک کہاں؟ آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، میرا بیٹا مالک کہاں؟ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اس کے بیٹے کو میں نے خود دفن کر کے آیا ہے، میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس اماں سے کہیں تو کیا کہیں؟ خیر، اللہ کے نبی کی زبان پہ ایک بات آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں ٹھہر جا، پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، وہ بتائیں گے تیرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب ابو بکر پہنچا۔ وہ بوڑھی اماں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی بیٹا، اے ابو بکر، میرا بیٹا مالک کہاں؟ ابو بکر خاموش ہے، کہا اماں اللہ کے نبی سے معلوم کر لے۔ وہ بوڑھی کو غصہ آیا، ارے تم کیسے ہو؟ نبی کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھ، ابو بکر کہتا نبی سے پوچھ۔ اماں پریشان ہے، ابو بکر تم بتاؤ میرا بیٹا کہاں؟ اب ابو بکر نے کہا اے بوڑھی اماں، میرے بارے میں تجھے کس نے کہا؟ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر سے معلوم کر، ابو بکر سے پوچھ۔ اب ابو بکر خاموش ہے، کہے تو کیا کہیں؟ اس کی زبان پہ ایک بات آئی، اماں ٹھہر جا تیرا بیٹا آ رہا ہے، اماں ٹھہر جا تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ الفاظ ابو بکر کی زبان سے نکلی۔ ابو بکر آگے چلے گئے۔ 2 قدم نکلتے ہی خدا کی قسم ابو بکر زار و قطار رونے لگے۔ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ تیرا بندہ آج تک کبھی اس زمین پہ جھوٹ نہیں بولا، آج میرے زبان سے بات نکلی ہے، میرے پاس جھوٹ کے سوا کچھ اور بولنے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ تیرے نبی نے بھی یہ بوجھ، اس بات کا بوجھ میرے کاندھے پہ ڈال دیا۔ میں کہتا تو اس اماں سے کیا کہتا؟ اگر میں یہ کہتا کہ تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس اماں کے دل پہ کیا گزرتی، اس اماں کے دل پہ کیا گزرتی؟ تیرے نبی نے بھی بوجھ اٹھا کے میرے سر پہ ڈالا۔ اے اللہ، میرے سامنے اس بات کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں اس اماں کو کیا کہتا؟ لیکن اس زبان سے پہلی دفعہ جھوٹ نکلی ہے۔ اے اللہ، ابو بکر کی زبان کی لاج رکھ لے، اگر اس کا بیٹا واپس نہ آیا، وہ بوڑھی اماں کہے گی نبی کا یار ابو بکر جھوٹا ہے، اس کی زبان کی جھوٹی بات ہے۔ اے اللہ، ابو بکر کی لاج رکھ لے۔ تمام صحابہ جنگ کے بعد گھر چلے گئے۔ ابو بکر سیدھا مسجد میں گئے، وضو کر کے سر سجدے میں جھکا کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ کس بات پہ رو رہا ہے؟ کہ میں نے اس اماں سے کہا تیرا بیٹا آ رہا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے اس اماں کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ اے اللہ، ابو بکر کی زبان سے بات نکلی، یا اللہ ابو بکر کی اس زبان کی اس بات کی لاج رکھ لے، ابو بکر کی صداقت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، وہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ خدا کی قسم ابو بکر کس طرح رویا ہوگا، کس قدر گڑ گڑایا ہوگا،
ابھی سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اچانک باہر آواز آئی، ارے دیکھو دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ تمام کے تمام انسان اکٹھے ہو گئے۔ ابو بکر مسجد سے باہر نکلے، وہ بھی دیکھا کہ وہ بڑی اماں اپنے بیٹا مالک کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے۔ یہ ہے ابو بکر کی جو زبان سے نکلے اللہ قبول کرتا ہے، یہ جو زبان سے نکلے اللہ قبول کرتا ہے۔ اتنا پختہ ابو بکر کا ایمان تھا، خدا کی قسم ایک دعا سر سجدے میں جھکا کے رویا، مرے ہوئے کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، ابو بکر کی سچائی کی طاقت اور ابو بکر کی ایمان کی طاقت۔ امید ہے اس واقعہ کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، اور آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔